بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فيحببكم الله بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بأدية الرجاء تاجده ونلك في النواي قل نحب بابا سایہ جلیل بدویت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بدویت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علیو یا علیو یا علی آج کریم بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وصائم وفرج ولا ندائی اجمعین بحث محمد وآلہ الطاہرین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ آج کی محفل آج کی یہ جو ملاد ہے اس کا اجر و ثواب اس بزرگ ہستی کو جو انتقال کر چکی ہے ہمارے یہ پیارے بیٹوں کے والد محمد آج آگے یہاں کا جو ذکر ہوگا اس کا نامہ کلام قرآن پاک کی سورہ ہے بنی اسرائیل بلکہ ابھی جو بچے ہم سے پڑھا ہے ان تم تحبون اللہ اس کا ہم حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر ہے 31 میں چاہ رہا ہوں کہ آج میرے پیارے میرے نبی کے اور اس کی عاشق بیٹھے ہیں آج عشق کی بات خدا جانتا ہے دونوں سے ایک طرف عشق ایک ہے عشق زیادہ پاور والی حقیقت اللہ قرآن پاک پارہ نمبر 3 سورت کا نام سورہ آل عمران آل عمران عمران کی آل عمران کی آل ٹھیک ہے نا اس میں آیت نمبر ہے 31 سمجھ لیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میرے بھیجے نوجوان نظر ہے بڑے بڑے تو بار بار پڑھتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کتاب کے قرآن کی ایک آیت بھی اگر سمجھ کر پڑھ لی جائے تو اس کا اجر و ثواب انتہا کر دیتے ہیں اور اگر اس پہ عمل ہو جائے تو پھر اللہ جانتا ہے پوری زندگی میں 6666 آیتیں ہیں تو پہ جو تواریخ میں لکھا گیا ہے قرآن کی آیات جو ہے وہ ساری طرف صرف ایک آیت کو سمجھ کر سائن کیا جائے پھر اس سے عمل کر لیا جائے تو جنتیں اسے کچھ عام چیز کہتے ہیں سارا قرآن تو ہے ہی سارا قرآن ایک آیت کو بھی اگر اس سے عمل کر لیا جائے تو وہ بخشش کے لیے کافی ہے تو آج
ایک آئے. اللہ کرے وہ میری, اللہ کرے وہ آپ سب کی, اور اللہ کرے وہ مرحوم کی جس کے حوالے جواب کی یہ محفل ہے. اللہ کرے ہمارے ساتھ کی بخشش کا ذریعہ یہ آیت بن جائے. آیت کل سے شروع ہوتی ہے. قرآن پاک میں کل کا لفظ ٹوٹل یعنی کل 33 مرتبہ ہے. قرآن میں ایک تو چاروں کل ہے, اس کے علاوہ بھی کل آیا ہے 33 مرتبہ 33. تو جہاں کل آتا ہے نا یہ عظمت والی آیت بن جاتی ہے. آیت تو ساری عظمت والی ہے, یعنی اس میں اللہ کی زبردست ترین مرضی شامل ہو جاتی ہے کہ اللہ خود کرواتا ہے. رسول اللہ ویسے تو خود کہتے ہیں, وہ سارے کا سارا قرآن ہی اللہ کی طرف سے. کل کا لفظ اس میں آنا یہ ہے کہ مرضی پہلے بھی اللہ کی تھی, اب مرضی کی شدت ہے. اے رسول خدا فرما دیجیے, پہلے بھی وہ نبی اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں. قرآن اللہ کی مرضی سے ہے, اللہ نے کہا تو فرمایا. ایک تو وہاں پہ کل نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ کل نہیں ہے. جن آیتوں کے ساتھ کل ہے ان کی عزت, ان کی منزلت, ان کی آبرو ان آیات کی بلندیاں عام آیات سے بڑھ جاتی ہیں. جس طرح نبی 1,24,000 سارے نبی ویری گڈ, لیکن جب ہم نے رسولوں کی تعداد دیکھے تو 313 ہے. اب وہ ان سے عظمت والے ہیں, وہ 313 جو رسول ہیں وہ عظمت والے ہیں. 313 میں 5 قلی اعظم ہیں, 5 ان 5 کی عظمت ان رسولوں سے بھی افضل ہے. یہ سارے نبی, لیکن وہ عظیم پھر ان 5 میں سے ایک خاتون نبی دین ہے, وہ ایک ان 5 میں سے بھی عظیم ہے. وہ کون؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھنا اس طرح قرآن کی ساری آیتیں ویری گڈ, بہترین, ایکسیلنٹ, لیکن جن آیاتوں میں کل کا لفظ آ جائے وہ عام نہیں رہتے. وہ دوسری آیات سے عزت, منزلت, آبرو, عظمت سے بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 3, سورج کا نمبر 3, سورہ آل عمران آیت کا نمبر 31. قل اے رسول خدا کہہ دو کا لفظ ذرا رکتا تھا, وہ عزت تو آپ میں ٹھیک نہیں ہے. خدا کا ہے اے رسول خدا کہہ دو کا لفظ نا میری حدیث کی شاعر شان ٹرانسلیشن ہے. قل کا میں فرما دیجیے, اشعار فرمائیں, بتلا دیجیے, سمجھا دیجیے, ان کتاب تک یہ پیغام پہنچا دیجیے. ادب 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 محروم خاطر ہے, نبی کے بارے میں کہہ دو تو گو کا لفظ مناسب جیسے اگر دروازے کے باہر کوئی آتے ہیں تو دروازہ دستک ہوتی ہے, اندر سے بیٹا پوچھتا ہے کون, تو باہر ہے اگر وہ کہ تیری میں پہلے سمجھا رہی ہوں کہ الفاظ میں تم کے بھیتر ہوں, میں طرف بول کر سمجھاتا. اگر وہ باہر والا اندر والے بچے کو کہ تیری ماں کا خسم تو بات تو ٹھیک ہے, اتنے غلط نہیں, لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ کسی آبرو والے بندے کی زبان سے اچھا نہیں لگتا. حالانکہ اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ کہ آپ کے والد محترم آپ کے ابو جی کتنا اچھا لگے گا. ہے الفاظ, لیکن انہیں بولتے ہوئے ادب کو ملحوظ حاضر رکھو, ان کو کہنا تو نبی کی شان میں مناسبت ہے. فرما کہہ دیجیے, بتلا دیجیے, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, اے رسول خدا محبوب کبریا فرما دیجیے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, آپ سب کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک اور قیامت تک ہر پیدا ہونے والا آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ نے ایک شرط رکھی,
شرط کے بغیر محبت نہیں ہوگی. ہم نے دعویٰ کیا اللہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو دعوے کی دلیل اللہ نے رکھی کہ محبت اس وقت ہوگی جب اگلی بات پوری کرو. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات آپ تک پہنچانی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول خدا، اے محبوب کبریا، فرما دیجیے یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے الفت رکھتے ہیں، ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ سے پرید ہے، اللہ سے پریم ہے، اللہ سے لو کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں جو کہتا ہے ان کو فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، تو کرنا کیا سب کا تو اتباع کرو میری. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے، اے لوگوں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اتباع کس کی کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے اللہ سے، تو اتباع کرنی ہے رسول خدا کی. محبت اللہ سے اور اتباع رسول سے. اب اتباع کا لفظ کرنی ہے، اتباع کا جو معنی ہے اس کا صحیح انداز سے سمجھایا گیا. اس کے کم و بیش کی مطلب میں 2-4 آسان پوچھا تاکہ کچھ مطلب واضح ہو جائے. مطلب آگے ہو جائے. اتباع کرنی ہے رسول خدا کب؟ جب اللہ سے محبت ہے. اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی شرط ہے، شرط. آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں چینی لینے، آٹا لینے، تو شرط یہ ہوتی ہے کہ اتنی چینی کتنے پیسے. بھائی سماجی اس کا یہ دیا اللہ سے محبت کا جو بدلہ اللہ نے مانگا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو شرط ہی ہے اتباع کرو. اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا پہلا معنی ہے اطاعت کرنا. اطاعت کرنا. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ حکم ماننا، فرمان برداری کرنا، کہنا ماننا، حکم ماننا، کہنا ماننا، یہ اتباع. صرف یہ نہیں، اتباع کہتے ہیں کسی کے گھر کی نوکری کرنا، کسی کے گھر کی ملازمت کرنا، کسی کے سر کا غلام بن جانا. بھائی آپ کا جو معاشرہ ہے نا کہ آپ کچھ چودھری صاحبان ہیں تو کچھ ان کے کام کرنے والے ہیں، اس طرح بھی ہوں گے. آپ ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آپ نے اگر 2, 4, 5, 10 ہزار سے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی مرضی پر نہ چلے تو کیا آپ اسے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. یہ صاف بات ہے. آپ 1 دفعہ 2 دفعہ اگنور کریں گے، 3 دفعہ 4 دفعہ کہیں گے بھائی چھٹی آپ کوئی بڑے پیار سے لکھیں گے یا ڈانٹ کے کہیں گے یا گالی گلوچ کے بعد دیں گے، تب آ جا. کب؟ جب وہ کہنا نہیں مانے. آپ کہہ رہے ہیں چلا کوئی نہیں جاتا، آپ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ ادھر نہیں جاتا، آپ کہتے ہیں یہ کام کرو وہ نہیں کرتا، ضد کرتا ہے. ایسا غلام تمہیں پسند نہیں، تمہیں پسند نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ہے سچی بات. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں محبت مجھ سے کرتے ہو نا، اگر اللہ سے محبت ہے تو غلامی کرو محمد مصطفیٰ کی. بھائی محبت کرو خدا سے تو ملازمت کرو اس لیے گھر کی. محمد مصطفیٰ کا ایک بات کہنا چاہتا ہے اپنے پیارے شاہجہاں کے ہوتے ہوئے میرے پیارے، میرے آج کے رسول، میرے آج کے گزنا اور ان کی آج کے عاشقوں کے سامنے کہ خدایا لوگوں کو غلط رہنوں میں نہ ڈالا ہے. ان لوگوں سے یہ اعتراض کرتا ہوں سید ہو کے خبردار، جنت 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 کا رولا پڑ گیا ہے. کوئی مر گیا تمہیں جنت مل جائے، قرآن پڑھو سے جنت مل جائے، بھائی اس کے لیے یہ کرو سے جنت مل جائے. خبردار، جنت کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن کب دی گئی ہے؟ کتنا جنت کے بارے میں بڑی جلد انفارمیشن دی گئی ہے. بھائی ہم کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو نظر کیا کرتے ہیں یار کوئی کام ایسا کرے جنت مل جائے. ہم نے جنت کو پتہ کیا سمجھ لیا. آج سید سبن کا جو ہے اپنے
سنا جائے گا آپ میں کچھ لوگ ریلوے والے بھی ہو سکتے ہیں، ریلوے کے ملازم، کوئی فوجی ہو سکتے ہیں، فوج کے ملازم، کوئی پولیس کے ملازم، ٹھیک ہے؟ جس محکمے کے آپ ملازم ہوتے ہیں محکمہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ واجب دیتا ہے رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ جس کے ملازم اس کے ملازمت کو رہنے کی جگہ گورنمنٹ دیتی ہے، گورنمنٹ اچھا کوئی چھوٹا ملازم ہے، چھوٹا سا اسے 2 کوارٹر مل جائے گا، 1 کوارٹر مل جائے گا۔ اگر ذرا بڑا ملازم ہے اسے ذرا بڑا کوارٹر ملے گا۔ اگر اسٹیشن ماسٹر ہے تو عام بندے کو جو لینڈوں کا صرف کام چھوٹا نہ کرتا ہے اس کے کوارٹر میں اور اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر میں فرق ہے نا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں خدا کی قسم جنت نہیں مل سکتی اس وقت جب تک وہ غلامی محمد میں نہ جنت کہتے ہیں غلامان محمد کے رہنے والے قریشیوں کو، جو جتنا بڑا غلام محمد ہوگا اسے اتنا بڑا کوارٹر ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار مطلب یہ دوسری آپ لوگ جاؤ ذرا ریلوے والوں کے پاس، آپ ریلوے میں کام نہیں کرتے، آپ جا کے کہیں ہم ریلوے میں کام تو نہیں کرتے، ہمیں ریلوے کے کوارٹر بڑے سے رہتے ہیں، ہمیں 2 کوارٹر دے دو، دے دیں گے لوگ؟ پہلے ریلوے کی ملازمت کرو، اب معاملے کی ضرورت نہیں، اب مل جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کچھ بات؟ وہ جنت مانگ رہے ہو، پاگل ہو گیا؟ غلامی محمد میں تو آئے نہیں اور جنت مانگ رہے ہو؟ جنت ملے گی انہیں جو تمہارے رسول کریں گے، جو جتنا بڑا غلام محمد ہوگا اسے اتنا بڑا جنت میں کوارٹر ملے گا۔ جنت کہتے ہی محمد کے غلاموں کے رہنے کی جگہ وہ ہے۔ سمجھ آئی؟ جنت غلامی محمد، غلامان محمد کے رہنے کی جو جگہ ہوگی اسے جنت کہتے ہیں، اور یہ ملے گی اس وقت جب غلامی محمد میں آؤ گے۔ غلامی محمد میں آؤ نا، اللہ ہمیں جنت دے دے، فلاں ہمیں جنت دے دے، لوگ ہنسیں گے، عقل والے ہنسیں گے، کتنے لوگ ہنسیں گے لوگ کہ یہاں تو نہ تو فوج میں ہے تو فوجیوں کے کوارٹر مانگ رہا ہے، فوج میں تو ہے نہیں، تجھے نہ فوج کے اصول کا پتا، نہ قوانین کے پتا، نہ تمہیں ڈیوٹی دی فوجی بن کر، نہ تو اس محکمے میں آیا، کسی محکمے میں تو آئے گی، اس محکمے کا کوارٹر تو نہیں لے سکتا۔ تو کائنات کا سب سے بڑا محکمہ ہے غلامی محمد، ان کے کوارٹر، ان کے جنت، اس کا نام، ان کوارٹروں کا نام جنت ہے۔ آگے اس جنت کی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ اس میں گول لگے 2 تکیے ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں پوروں ملائکہ ہوں گے، اس میں اتنے درخت ہوں گے، اس میں دوسری نہریں ہوں گی۔ یہ تو اس کوالٹیوں کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اس کی ورائٹی بیان کی گئی ہے کہ بھائی اگر اس محکمے میں آتے ہو تو اس کے کوالٹیوں میں یہ چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محکمے میں جاتے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نامعقل لوگ ہیں۔ ہم جنت مانگتے ہیں، ہمارا بھی کسی انسان جیسا حال ہے کہ غلامی محمد پہ تو آتے نہیں، اے اعلان کا جنت ہے، اے اعلان کا جنت ہے، اے اعلان کا جنت ہے۔ اور بات اللہ نے کہا فتعبیونی کیا رسول ان سے کو میری اتباع کرے، اتباع کرے نا، حکم ماننا، اطاعت کرنا، قدم باغ قدم چلنا، قدم باغ قدم چلنا، اور اگر رسول رکھے تو ان کے قدموں پر نظر رکھنا۔ اتباع رسول اللہ نے کہا فتعبیونی رسول سے کہہ دو اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو اتباع بننی ہے رسول کی، اتباع کرنا قدم باغ قدم چلنا، یعنی نظر کا ہوگی اوپر نہیں، نظر ہوگی نبی کے قدموں پر کہ یہ قدم کہاں کی جا رہے ہیں، ادھر گئے تو ادھر چلو، ادھر گئے تو ادھر چلو، قدم محمد پاک کے اگر سیدھے ہیں تو سیدھے چلتے جاؤ،
یاد رکھنا حقیقت یہ رسول کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول وہ ہے محترم کہ جس کے نام کو بھی اللہ نے کہا خبردار کے نام کو بھی عام ناموں کی طرح نہ سمجھو، اور جس کی غلامی میں آنے والے کو اللہ دے کیا رہا ہے، اللہ اسے جنت دے رہا، صرف جنت دے رہا نہیں بلکہ اللہ نے کسی آئے ہیں کیا کہا اللہ رحمان نے وہ چیز کو تو ہی کو نہ سکتا ایسے لکھے کہہ دو اگر مجھے محبت ہے میری تمام کرو اب کیا ہوگا، اللہ کہتا ہے میں اب کیا کروں، میں کیا کروں، اللہ حضور سے محبت کرو قبلہ، یہ تو بات کو لوگوں نے سوچا ہی نہیں، اور اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محمد کی غلامی میں آ جاؤ، پہلا گفٹ تمہیں جو ملے گا، پہلا گفٹ جو ملے گا، پہلا وہ یہ ملے گا اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں محبوب خدا محمد مصطفیٰ، محبوب خدا محمد مصطفیٰ، محبوب خدا، یہی سنا ہے، لیکن قرآن کچھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کس شکل میں پڑے ہوئے میں محمد سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اس کی کلاسیفیکیشن دیکھ لو بھائی میٹر ساتھ بھی بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایس اے والا بھی پڑھا لکھا ہے، ایم اے والا بھی پڑھا لکھا ہے، اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن ہر ایک کی تعلیم میں فرق ہے، بھائی میٹر والا ہاتھ لکھ لیتا ہاتھ پڑھ لیتا ہے، جو بھی مجھے پڑھاؤ پڑھے گا، ایسے والا تو یہ والا بھائی پڑھا لکھا ہی سوال ہو گیا نا، اسی طرح محبوب جو ہوتے ہیں نا محبت اس پہ بھی کلاسیفیکیشن ہے، درجات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے بڑے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ نے کلاسیفیکیشن بتا دیا کہ وہ اس درجے پر فائد ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ جو اس کی غلامی کرے گا نا میں تو اس سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سمجھ آئی کہ جس طرح ایک پڑھے لکھے کے بعد بیٹھنے والا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، اور خوشبو والے کے پاس بیٹھنے والے میں سے خوشبو آتی ہے، اللہ اپنے محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے کہنے پر چلنے والے سے بھی اللہ کہتا ہے جاؤ بچے اس سے بھی محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرے اسے کہتے کیا ہے، اسے کہتے ہیں محبوب خدا، آپ سمجھ آئی اللہ کہتے ہیں تم محمد کے غلام بن جاؤ میرے محبوب بن جاؤ گے، غلامی محمد میں آؤ میں تم سے محبت کروں گا تم محبوب خدا بن جاؤ گے، کہ چھوٹی سی جناب ہے کہ چھوٹا سا آپ کا ہتھیار ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، آپ کو اتنا بڑا اجر کہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محبوب بن، اور کسی دنیا والے منہ نہ لگائے، اور کسی دنیا والے جس کے گھر والے منہ نہ لگائے، اللہ کہہ رہا ہے تم مایوس ہو گئے، تم پریشان ہو گئے کہ میں تو منہ نہیں لگاتا، تم صرف ایک کام کرو تم محمد کی غلامی میں آ جاؤ، کائنات کا رب ہوں نہ کر، تمہیں دنیا کی نہیں کراتی، تمہیں دنیا اپنے پاس نہیں بٹھاتی، تم غلامی محمد میں آ جاؤ، میں اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں، یہی بات ہے، قبلہ محمد یہ کوئی عام بات ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور وہ محمد جس کے نام میں 5 حروف ہیں، یہ اپنے شاہی کے نام کر دے گا یہ بات، یہ فکر اپنے شاہی تو نام محمد 5 حروف کا مجموعہ ہے، اس محمد کو اگر کھول دے تو 5 بنتے ہیں، 5 کو سمیت میں تو ایک محمد بنتا ہے، میم اوپر شاد ہے، پھر میم پھر دال، یہ 5 ملے تو محمد کو اگر بکھیر دے تو یہ 5 بنتے ہیں،
عاشق رسولوں میں بیٹھے ہوئے، میرے آگے بڑھا کے عاشقوں میں بیٹھے ہوئے اپنے نبی کے نام کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن بیان کرنا چاہوں تاکہ اس آیت کو کلیئر کر سکوں۔ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کو کلیئر کرنے میں اتنی تیز بنانے کے لیے کہ خبردار نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس کے غلاموں میں آنے والے سے اللہ محبت کرے نام میں پاور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ محمد کہتے ہیں تعریفوں کے مجموعے کو، ایک تعریف کو نہیں محمد کہتے ہیں، دو کو نہیں کہتے، تین چار تعریفوں کو نہیں بھائی ساری تعریفوں کو اللہ نے جب اکٹھا کر دیا، اس اکٹھا کر کے اسے مجسر کیا، اس مجسمہ تعریف کو اللہ نے کہا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کہتے ہیں تعریفوں کے مجموعے کو، کہتے ایک پھول ایک، دو پھول دو، چار پانچ پھول چار پانچ، جب سارے پھولوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو پھولوں میں کہتے ہیں گلدستہ، اس طرح گلدستہ یعنی پھولوں کو بات کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے سامنے ساری اپنی تعریفوں کو جو اس نے کسی بھی شہر کے اندر تعریف رکھی، پھولوں کے اندر اگر خوشبو رکھی، چاند کے اندر اگر اس کی روشنی رکھی، سورج کے اندر اس کی کرنیں رکھی، کائنات کی کسی شہر کو جو تعریفیں اللہ نے دی، جب ان سب تعریفوں کو جمع کر کے ایک مجسمہ بنایا تو اس مجسمہ تعریف کا نام اللہ نے رکھا محمد۔ محمد کا بینا تعریفوں کا مجموعہ، تعریفوں کا ایک گلدستہ تعریف، مجموعہ تعریف۔ لوگوں کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو؟ یہ کوئی عام نام ہے؟ یہ تو تعریفوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تو کے ساتھی آپ ایک شعر آپ روزہ کی شان سے کہ معراج دل و تخت قلندر ہے محمد، معراج کسی بختوں والے دل کی، کم بخت دلوں کی معراج محمد نہیں ہے، بختوں والے بختوں والے اچھے دلوں روشن دلوں کی، زندہ لگا دلوں کی معراج نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج دل تخت قلندر ہے محمد، ہر روح کی ہر موج کے اندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج دل تخت قلندر ہے محمد، ہر روح کی ہر موج کے اندر ہے محمد۔ مقصود گناہوں سے شب و روز کو محسن یہ دیکھ کے بخشش کا سمندر ہے محمد۔ سمندر ہے کوئی عام بات ہے، یہ کوئی عام بات ہے۔ اور اسی لیے جہاں جاتا ہوں لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب آپ سید ہیں، تمہاری مشکلیں ہیں، تمہاری پریشانی ہے، میں کہتے ہیں نا آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غلامی محمد میں آئے ہو، پریشانی ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرنا شروع کر دو، نام سے اللہ کی قسم محمد سے محبت تو جو کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر میرے جیسا اگر آپ کے جیسا نام محمد سے محبت کر لے تو اس کی کوئی گناہ کوئی غلطی کی تاریخ نہیں رہ پاتی۔ کیوں کہ مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس اور گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جس میں محمد کا جسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کس طرح بنایا؟ بخشش کے تصور سے بنا جس میں محمد۔ مایوس و گناہگار، مایوس و گناہگار، میں مایوس، میں گناہگار، آپ مایوس، آپ گناہگار، اگر ہے تو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر بیماریوں کا علاج کا فارمولیشن اس کی سلیکشن کرتا ہوں، تو آج کس جگہ آ کر ایک فارمولہ دیکھتے جا رہا ہے سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مایوس گناہگار ہیں، وہ مایوس اور گناہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تو
ایسے گناہ کالے کرتوتوں کو اسیاں کی معافی کا آسان عمل ہے. تم شام و سحر چھوڑا تو نام محمد. کیا بارولہ دیا ہے بارولہ. اور کچھ نہیں کر سکتے نام محمد نکلو. نام محمد کو چھوڑنا شروع کر دو. اللہ کو اس نام اتنا پیار ہے, اس نام اتنا پیار ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. مایوسیاں ختم ہو جائیں گی. اور جہاں سے وہ واقعہ کیوں نہ کون کروں جو قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا لکھا گیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے جسمانی سے لے کر اپنی لاش ایک ہی طرف بڑھے, جب بادشاہت کی طور پر اپنے محل میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, دور دیکھا اپنے صحابہ کے کرام کے ساتھ بیٹھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے, دور دیکھا ایک گڑیا ہے, گڑیا بڈی جنانی, بڈی عورت, گڑیا صحیفہ مجھے بڑے احساس کی ضرورت ہے, لیکن یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے اپنے صحابہ کو کہ لوگوں جب کسی کی فوتگی پر مرن کر جاؤ تو وہاں زیادہ دیر بیٹھے. میرے سورے میں آیا, آپ کے سورے میں آیا, اور ابھی بات ہی ہو رہی ہے غلامی رسول, اس کی اتباع اس کا کہنا ماننا ہے. آپ نے کہا جب کسی کی فوتگی پر جاؤ تو زیادہ دیر بیٹھے, اور کسی کی شادی میں ہمیں جاؤ کم بیٹھا اس میں مطلب کیا ہے. آتے گا جب تم شادی میں آپ خوشی میں جاؤ گے تم دنیا داری میں گر جاتے ہو, خدا کی خدائی سے دور ہوتے چلے جاتے ہو, اس لیے وہاں کم وقت دو. اور جب کسی کی موت پر کسی کی افسوس پر جاؤ زیادہ دیر بیٹھو, کیوں تمہیں خدا یاد رہتا ہے, تمہیں اپنی موت یاد رہے گی. خدا کا راستہ مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے, کسی کی فوتگی پر 5 منٹ بیٹھنا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ اپنی جگہ جہاں دوسرا بیٹھے ہیں شاپر بیٹھے ہیں دور سے آیا, میں آپ کے لیے صاحب نکال کر کچھ پھول لے کر آیا جو آپ کو دینا چاہتا, جو آپ کو دینا چاہتا. مجھے پتا ہے وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن خدا کی قسم یہ وقت جو یہاں پہ گزر رہا ہے اس کی قیمت کا اندازہ صرف اس وقت ہوگا جب حشر کی فکر نہیں ہوگی, جب لانے حشر ہوگا, جب سورج کہا جاتا ہے سوا دینے پر ہوگا, وہاں پہ چھایا ڈھونڈو گے. تو یہی وقت, یہی یاد ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ وہاں چھایا ہے, وہاں کی گرمی سے بچائے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کی رحمت میں چھایا دے گا. یار ایسی فیصلوں میں اگر 10 منٹ ڈر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں, میکسیمم 10 منٹ مجھے شرم کر دیجیے گا, میں ختم کر دوں گا, لیکن کیا کروں جو میرے پاس ہے میں دے کر جانا چاہتا ہوں. تو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے, دیکھا ایک چڑیا گر رہی ہے, کبھی کھڑی ہو رہی ہے, کبھی گر رہی ہے, وہ محل کو دیکھتے ہی کہتی ہے بھائی آپ کے دیکھا گڑیا ہے, صحیفہ ہے, اس لیے آنکھوں سے نیچے گرے ہوئے ہیں, کھڑی نہیں ہونے پا رہی, ٹانگوں میں جان نہیں ہے, سب بھی ہے. جا کے کہا صحیفہ کیا ہے, کیوں کہہ رہی ہے بھائی تو وہ دیکھ پہچانا نہیں. جب یہ کہا اب یوسف علیہ السلام نے پہلے سے کی طرف غور سے ایک اور نہیں دیکھا, بنا بنا ایک اور بات ہے, اب اسے ذرا غور سے اس کی طرف توجہ کی تو کہا زلیخا, زلیخا زلیخا یوسف زلیخا کہانی بولی, کہا زلیخا یہ کیا حاصل ہو گیا تیرا. کہا یوسف بس میرے پیار جی کہاں نہ جائے. یوسف جیسا بڑا عجیب لگا قسم الانبیاء میں, آپ نے کہا زلیخا ابھی بھی تم مجھے پیار کرتی ہے, اے زلیخا تجھے ہو کیا گیا ہے, اے زلیخا تم مجھے پیار کیوں کرتی ہے, اور تیری تو ہڈیاں ختم ہو گئی ہے, بری ہو گئی ہے, پیار مجھے کرتی ہے, مجھے مجھ میں نظر کیا آیا ہے, نظر کیا آیا ہے. کہا یوسف
यूसुफ तुझे अल्लाह ने बनाया ही बड़ा था, तेरे जैसा खूबसूरत अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, क्या करूं तू खूबसूरत निकला है, तेरा हुस्न ऐसा है कि मैं तुझे दिल से निकाल नहीं सकी। यूसुफ मरने के करीब हूँ लेकिन इश्क कुछ नहीं करती हूँ। बात हुई ना तो थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। अफसोस जुलैखा क्या कह रही है, अल्लाह ने मुझे दुनिया में सबसे प्यारा बनाया है, तू जाहिल है, तुझे पता ही नहीं। वाह, तुझे पता ही नहीं। कहा क्या पता नहीं, क्या पता नहीं, तुझे का मुझसे भी खूबसूरत है। कहा यूसुफ मैं दुनिया देखी है, मेरा नाम जुलैखा है, मिस्र दुनिया का खूबसूरत, और उनमें मेरे जैसी खूबसूरत या तेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन तू कहते है बता कौन है जो तुझसे भी खूबसूरत हो। बस ये कहना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलैखा तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर, एक हमारा भी सरदार है, एक हम नबियों का सरदार है, और इसकी खूबसूरती की भीख मुझ जैसे को मिले तो मैं यूसुफ बनता हूँ। जब ये कहा तो जुलैखा अचंभे में आ गई, यूसुफ तुम्हारा सरदार, वो कौन है जो तेरा सरदार है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती तेरे सरदार को, जो तुझसे खूबसूरत है। कहा यही तो मैं कहता हूँ, तू जानती नहीं, कोई हमारा भी सरदार है। कहा क्या नाम है तेरे सरदार का। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर इज्जत सारी से झुका कर कहा जुलैखा उस खूबसूरती के मंज़िल का नाम है मोहम्मद, मेरे आका सरदार का नाम है मोहम्मद, नाम मोहम्मद सुनना था। जुलैखा ने कहा क्या नाम है, मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूसुफ फिर बताना अपने सरदार का नाम, फिर अपने आका का नाम बताना, नबियों के इमाम का नाम बताना, फिर बताना। कहा हमारे नबियों के इमाम, हमारे नबियों के सरदार का नाम है मोहम्मद। फिर उसने कहा मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद ये बात है पते की, आमना समझा करो इस नाम को। फिर कहा यूसुफ एक दफा फिर बता दे नाम। वाह वाह, जब कहा मेरे आका का नाम है मोहम्मद, वो बस नाम जपने लगे, मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद कहते वो कहते हैं यूसुफ मैं गवाही देती कि तू सच कहता है। सुभान अल्लाह। क्यों जिसका नाम दिल को सुकून दे दे वो बाकी तुझसे खूबसूरत ये कहना था। जिब्राइल आए, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जा यूसुफ को कह कि जुलैखा को कहे कि तूने नामे मोहम्मद की इज्जत की, तूने नामे मोहम्मद की कदर की, तूने नामे मोहम्मद को दिल में जगह दी, और इसके बदले में जुलैखा मांग ले जो कुछ मांगना है। मोहम्मद की नहीं, मोहम्मद के नाम की कदर की, और जिसके नाम की कदर पे अल्लाह खुश होकर कहता है मांग लो जो मांगना है। मोहम्मद की बात की अगर मोहब्बत की जाए तो उसके लिए अल्लाह क्या लेकिन है अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। हाँ अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। कहा ठीक है, औरत ही ना औरतें ही होती। आज बाजार में भी चले जाए ना तो कोई कहना कि ये इतने की है, तो औरतें कहती हैं हमने तो 2 ले लिया गरीब लेके, है ना, बस 2 महीने ले ज्यादा लेने की कोशिश होती है। तो दुल्हन ने कहा, अल्लाह ने कहा ना मांग ले, तो यूसुफ मैंने एक बात नहीं मांगा, मैंने 2 नहीं मांगा, मैंने 3 चीजें मांगी अल्लाह से। 3 कहा मांगो, अल्लाह की तरफ से हुक्म मांग। उसने कहा पहली बात अल्लाह से जो मांगनी है कि मैंने गुनाह किया है, अजीम गुनाह, एक नबी पर यूसुफ पर तोहमत लगाई, अल्लाह से कहे है कि नामे मोहम्मद के करके मुझे माफ कर। और यार आम बंदे का तोहमत लगाए तो खुदा नूर में है, कसरी गोरे है, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, वो झूठा है, वो मक्कार है, दोज़ख में जगह मिलेगी। आम बंदे पर जो तोहमत लगाए, ऐसे ही है जो नबी को तोहमत लगाए बड़ा गुनाह
اللہ کی طرف سے معافی ہوگی. کہا میں نے کیا چیز مانی؟ بزرگوں میرے پیاروں سن لو زلیخا نے میری نبی کی امتی نہیں ہے اور نیا امتوں والے فائدہ لیں گے اپنی امتیں فائدہ ہی نہ اٹھائے. افسوس سب افسوس کہ اپنی امت محمد کے نام کا بھی ادب نہ کرے اور غیر امتی. اس نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے خدا کو کہہ نام محمد کے سر کی میں ہوں بوڑھی وہ اسی نام کے سر کے مجھے بھول جوان وہ بوڑھی یہ کہنا تھا اس کی زبان سے نکلنا تھا دنیا نے دیکھا وہ پوری عورت ایک دم جوان ہو گئی کہ وہ آگے جس کے بھوڑے لگے ہوئے تھے وہ زبان کو ٹھہرا رہی تھی وہ ہاتھ کو کپکپا رہے تھے وہ ٹانگے وہ دامن چھوڑ دی بڑی چھوڑ کے بڑے پھینکے تھے. کیوں؟ نام محمد کا نامی لے کہا بات کرتی تھی ایز لہرا اور کیا چاہیے. اب مسکرانے لگے کہ تو نے یہ بتایا ہے محمد اللہ کا محبوب ہے اللہ اس نام محمد سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کہو اپنے رب سے کہو اپنے رب سے کہو اللہ اپنے رب سے کہو اے رب اس نام محمد کا صدقہ اپنی محبوب کا صدقہ زلیخا کا اس کا محبوب بتاتا ہے. ہی تیز ہو ہی عقلمند ہو یہ کہنا تھا حکم ہوا یوسف تیرے اللہ کا حکم ہے اس سے نکال سکتا. یاد رکھو نام محمد کی قدر نام محمد کی قیمت نام محمد کی عظمت پرانی عمریں والے اٹھا کے چلے گئے ہیں. افسوس اگر ہم نام محمد کو نہ سمجھے تو یاد رکھنا یہی وہ نام ہے جس کے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ نے کہا اگر تم سے محبت کرتے ہو تو فتابعونی رسول کی غلامی میں آ جاؤ. پھر کیا کروں گا یحببکم اللہ. اب اللہ تم سے محبت کرے گا صرف محبت کرے گا نہیں یغفر لکم ذنوبکم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھنا جنت سے جانے والوں غلامی محمد میں آ جاؤ. اللہ سے محبت کرنے والوں غلامی محمد میں آ جاؤ. اللہ مجھے اللہ آپ کو اللہ محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں اس نام محمد کا صدقہ جس طرح زلیخا کی سارے گناہ معاف ہوں گے اللہ نام محمد کا صدقہ ہم سب کے گناہ اور خصوصاً وہ مرحوم جو آج ہم میں نہیں ہے ساجد کا علم کا والد محترم اللہ نام محمد کے صدقے اس کے سارے گناہ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا کر. اللہ جو کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا کر. اللہ اپنا کرم اپنا فضل اپنی عنایات ہم سب سے تعلیم ساری رکھنا. یا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ یا اللہ قرآن پاک پڑھا گیا سورہ یاسین پڑھی گئی یا اللہ درود شریف پڑھا گیا کلمہ شریف پڑھا گیا سورہ الاسلام میں سبحان اللہ اور قرآن پاک مختلف انداز سے جو پڑھے گئے مختلف لوگوں نے پڑھے سورہ یاسین پڑھی گئی یا اللہ جو کلام یہ دیکھا گیا وہ سارے کا سارا یا اللہ